لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، عزیز گرامی، ریحان احمد دیلی، عثمانی، منیمی، معزز سامعین و حاضرین و سامعات و ناظرات، اس سے پہلے کہ اس سے پاک کی اس مجلس میں کچھ عرض کیا جائے، کچھ بیان کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی دولت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد، پڑھو سب، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پڑھنا مسلمان کے لیے بہت بڑی دولت ہے، اور پوری دنیا میں درود مسلمانوں کے پاس اللہ کا ایسا تمغہ ہے کہ جو پڑھے وہ اپنے سینے پر تمغہ لگائے. اسے درود پڑھنے میں کبھی پیچھے نہیں رہا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو. عبادت دو قسم کی ہے. ایک عبادت وہ ہے جس کے لیے طہارت، پاکیزہ ہونا ضروری ہے. دوسری عبادت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا. وہ اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے لیے طہارت کی شرط بھی ہٹا دی گئی ہے. معافی معافی ہے. تو جب پڑھنے کے لیے شرط نہیں تو قبولیت کے لیے کیا شرط ہوگی؟ جو پڑھے سو قبول. اس لیے درود وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ دل حاضر ہو، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھا جائے. ایک بار سب میرے ساتھ پڑھو: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. آج ہم لوگ ایک بزرگ کے عرس میں آئے ہیں. بہتوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میلہ کس لیے لگا ہے. میلہ لگنے کا کارن کیا ہے؟ کچھ بٹے گا، پورا جھولا بھر جائے گا، کوئی نیتا جی آنے والے ہیں، کوئی ایسی شخصیت آنے والی ہے جس کو دیکھنے کو لوگ جٹ گئے ہو. آخر کیا کارن ہے جمع ہونے؟ آپ جانتے ہیں کہ بہتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے مولویوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ مولوی کے مطلب ہوتے ہیں سمجھدار، گیانی.
ہے نا، جانکار مولوی صاحب بڑے گیانی، مولوی صاحب ہیں، جانکار ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھی کوئی مولوی بھی کہے گا کہ اس کیا یہ میلہ یہ ٹھیلا کیوں جاتے ہیں لوگ وہاں؟ وہ پوچھے کہ سنا کہ آپ گیانی ہیں، آپ کو اس کا گیان نہیں ہے؟ نہ ہم کو نہ کوئی گیان ہے نا۔ تو ایسا گیانی کس کام کا جس کو یہی گیان نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے نا۔ اچھا، جس کو اس سمجھ میں نہیں آتا اس پر حیرت کی بات نہیں ہے، بہتوں کو تو ولی ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ولی کیا چیز ہے، اولیاء کیا چیز ہے، اللہ والے کیا چیز ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ ولی سمجھ میں نہیں آتا، ولی کے لیے اہتمام سمجھ میں نہیں آتا، ولی کے لیے میلہ ٹھیلا سمجھ میں نہیں آتا، ولی کے لیے محبت سمجھ میں نہیں آتی، ولی کے لیے دیوانگی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے مطلب ہوا کہ ولی ایک ایسا فلسفہ ہے جس کو جب تک اللہ نہ سمجھائے کوئی نہ سمجھ پائے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا اتہاس میں چلتے ہیں، تھوڑا عتیق میں چلتے ہیں۔ عتیق وہ پرانی بات، اتنی پرانی کہ کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس نے اس کو پرانا بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ سب کا عتیق جانتا ہے، اس لیے کہ عتیق بھی وہی بناتا ہے، ورتمان بھی وہی بناتا ہے نا۔ بھوت وہ بھوت نہیں جس سے ڈر لگے، وہ بھوت جو گزر گیا، گزرے ہوئے کو بھوت کہا جاتا ہے، بھوت کال ماضی ہے نا، پاسٹ جو گزر گیا، تو جو گزر گیا اس کو کون جانتا ہے؟ آپ جانیے، بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ حضرت عثمان جن کا عرس ہے ان کو ہم نہ دیکھا ہے نا۔ بہت سے لوگوں نے ہاں ہم دیکھا، ہم ملاقات کیا ہے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہم ان کا ہاتھ چوما ہے، ہم ان کی گفتگو سنا۔ ایسے بھی لوگ ہو، اس سے پتہ چلا کہ کسی کا عتیق دوسرے کے لیے عتیق نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے، وہ اس کا ورتمان ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے عتیق کی بات کہہ رہے ہیں جس کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں یہ بیان کیا کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو اس میں دو طرح کی مخلوق، دو طرح کے لوگ پیدا کیے۔ کون کون تھے؟ ایک جنات تھے، جنات ایسی مخلوق کو کہتے ہیں کہ جس کو کھلی آنکھ سے دیکھنا عام حالات میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی خاص بات ہو جائے، بالکل ایسے سمجھو جیسے برسات کی رات میں خوب اندھیرا ہو، ایک دم اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی، اور ایسے میں بجلی کڑک جائے، بجلی چمک جائے، بڑے زور کی چمک ہو تو ہاتھ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، بجلی کڑکی تو سامنے تک دکھائی دے، لیکن اتنی ہی دیر جتنے دیر بجلی کی چمک رہی، بجلی کی چمک غائب ہوئی، پھر دنیا اندھیری ہو گئی، ہے نا۔ جنات کو بھی کبھی کبھی آدمی دیکھ پاتا ہے، بالکل ویسے جیسے اندھیری رات میں کبھی بجلی چمکنے سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، ویسا ہی جنات کو دیکھتا ہے۔ جنات ویزیبل، نظر آنے والا، مرئی نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے اور میرے لیے، سب کے لیے نہیں۔ فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ جس کو دکھانا چاہے وہ دیکھتا ہے، لیکن عام انسان، تمہارے جیسا، میرے جیسا،
اس کو جب تک اللہ نہ دکھائے جنات نظر نہیں آئے، اس پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ اب دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ بہت طرح کا مائکروسکوپ آتا ہے، یعنی بہت چھوٹی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی مشین آ گئی، اور اس میں آدمی جب آنکھ لگا کے دیکھتا ہے تو ایسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو بہت کچھ دکھائی دے گا۔ جیسے دودھ سے جمی ہوئی دہی سب لوگ جانتے ہیں دہی کہیں کہ دودھ ہے، لیکن اگر دہی کو مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا اس کے اندر کیڑا موجود ہے جو دودھ سے اس کو دہی بنا دیتا ہے۔ عام نظر سے وہ نظر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ جنات نظر نہیں آتا تو اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ باتیں سائنس نہیں ہے، وگیان نہیں ہے۔ ارے وگیان سے تو بہت سی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یہ جنات بھی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کوئی غیر سائنسی بات نہیں ہے، ڈھکوسلا نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، یہ بھی سائنس ہے، بلکہ سائنس سے آگے کی چیز ہے۔ سائنس مائکروسکوپ کو دیکھ رہا ہے اور جنات 12 فٹ کا نہیں دیکھ رہا۔ مائکروسکوپ چھوٹا مائکرو یعنی سوکشم، ہندی میں کہیں سوکشم، بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ ہم اس چھوٹے کو دیکھ ہی نہ سکتے جب تک کہ مشین میں نہ دیکھیں۔ تو چھوٹے کو نہیں دیکھنا تو سائنس بتا دی، اور جنات 12 فٹ کا ہے اس کو دیکھنا ابھی سائنس کے لیے باقی ہے۔ سائنس ترقی کرے گی، اللہ کو منظور ہوگا تو جنات کو شاید دیکھ سکتے۔ تو جنات تھے اور کون تھے؟ فرشتے تھے۔ فرشتے کو عربی میں کہتے ہیں ملائکہ۔ فرشتے تھے، یہ دو طرح کی مخلوق تھی۔ اور کیا تھا؟ سنسار اللہ نے بنایا، لیکن سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی۔ سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی۔ جانتا ہوں وہ چیز کیا تھی جو نہیں تھی؟ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی جو نہیں تھی؟ جانتے ہو کیا چیز تھی؟ ولی نہیں تھا، اللہ کا ولی نہیں تھا، اللہ کا دوست نہیں تھا۔ یعنی کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہو کہ میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا مقبول ہے، یہ میرا منظور ہے۔ یہ نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا تو تمنا تھی، آشا تھی، آرزو تھی، چاہت تھی۔ جنات بھی چاہتے تھے کہ ولی ہم ہو جائیں، ملائکہ بھی چاہتے تھے کہ ولی ہم ہو جائیں، اللہ کے پیارے ہم ہو جائیں، اللہ کے دلارے ہم ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہم ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب ولی، اللہ کا پیارا کون ہو جائے؟ ہم ہو جائیں۔ لیکن کوئی تھا نہیں۔ ایسے میں ایک نئی گھٹنا گھٹی، ایک نیا واقعہ قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن کو آپ کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہوں جیسے کبھی کبھی کسی کو پچانے کے لیے کسی اچھی چیز کو کوٹ کے، چھان کے، پیس کے لا کے دیا جاتا ہے کہ لوگ کھانا۔ ایک آدمی کو پان کھانے کا بہت شوق ہو لیکن دانت غائب ہو جائے، کیونکہ پان تو کھاتے بھائی، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے پان لگایا جائے گا، پان کو کھرل میں رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو کوٹا جائے گا، کوٹ کے پان کو ایک دم اس کی سب کسیلی سپاری اس کی چور کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کو دیا جائے گا کہ لوگ کھاؤ، وہ منہ میں رکھے کہے گا پان کھانے کا مزہ آ گیا۔ اسی طرح جب کسی کو بات سمجھانی ہو تو جس کو سمجھانا ہے اس کے بودھک استر تک، اس کی سمجھداری تک بات کو لانا پڑتا ہے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو میں تم کو قرآن سنا رہا ہوں۔
فرشتوں کو بھی تمنا کہ ہم ولی ہو جائیں، جنات کو بھی تمنا کہ ہم ولی ہو جائیں۔ ایسے میں کیا ہوا، ایک تماشا دیکھا انہوں نے کہ اللہ تعالی جس نے ساری کائنات کو، یہ جو سنسار ہے، یہ جو برہمانڈ ہے، اس کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ کیسے بنایا ہے؟ کوئی انومان لگا سکتا؟ کوئی سوچ سکتا؟ آدمی انومان اسی کے بارے میں لگاتا ہے جس کے بارے میں انومان لگانا ممکن ہو، ہے نا؟ کہ اس کا دام لگائیے، تو دام کون لگائے گا؟ جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ جو جانتا ہی نہ ہو اس کا انومان کیا لگائیے گا؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ سن لو، بائبل میں عیسائیوں کے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ 6 دن میں بنایا۔ 6 دن، 5 اور 1 6۔ تھک گیا، معاذ اللہ، بنانے والا تھک گیا۔ 7ویں دن اس نے ریسٹ لیا، آرام کیا۔ 6 دن تک محنت کیا تھا، 1 دن ریسٹ کیا۔ اسی لیے انگلش سوسائٹی میں 6 دن ورکنگ ڈے، 1 دن ریسٹ، جس کو سنڈے کہتے ہیں، اتوار۔ یعنی آدمی جب انومان لگاوے گا تو اللہ کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچ لے گا جیسا وہ خود ہے۔ انومان لگانے میں آدمی کیسی گڑبڑ کرتا ہے نا؟ انومان لگاوے آدمی اسی چیز کا جس کا انومان لگانے کی اس کے پاس کیپیسٹی، چھمتا اور صلاحیت۔ اللہ کے بارے میں انومان لگا رہے ہو تو لو انومان، 6 دن کام کی، سے 1 دن تھک کے بیچارہ لیٹ گیا، آرام کیا۔ اب آیا قرآن، اور قرآن نے کہا آؤ دیکھو ادھر، ہم تم کو سمجھاتے ہیں دنیا کیا ہے، بندہ کیا ہے، مخلوق کیا ہے، خالق کیا ہے، مالک کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ جانتے ہو اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگھی بھی نہیں آتی۔ یہ انسان کی پہچان ہے کہ اس کو نیند آ جائے، نہیں نیند آئے گی تو اونگھی آئے گی۔ یہ انسان کا عیب نہیں ہے، یہ انسان کی پہچان ہے۔ ہمارا تمہارا اونگ جانا، سو جانا، یہ انسانیت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ لیکن سنو، اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگھی آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو جس کو اونگھی آوے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سویا نہیں ہے بیچارہ، تھک گیا، بڑی محنت کیا ہے نا، اسی لیے اونگھی آتی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی تو اونگھی آتی ہو۔ اونگھی کب آتی ہے؟ جب بہت تھک جایا ہے نا۔ اور جس کو اونگھی آ ہی نہیں سکتی اس کے تھکنے کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ اللہ وہ ہے جو تھکن سے پاک، اس کو تھکان نہیں آتی، وہ ہے اللہ، ہے نا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ پیڑ پودا، یہ سورج چاند، یہ ندی دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہمالیہ پہاڑ، یہ ایشیا، یہ یورپ، یہ سب اللہ نے کیسے بنائے؟ قرآن نے دنیا کو، سنسار کو ایک ایسا گیان دیا جس گیان کے بغیر دنیا اگیانی تھی، اسی گیان نے اس کو گیانی بنایا۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا رب نے ارادہ کیا، رب نے ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے کا مطلب پرن کیا، چاہا کہ ہم ایسا کریں جیسے آپ چاہتے ہو۔ آپ گھر پر ارادہ کیے ہوگے کہ علی نیورہ جائیں گے، حضرت عثمان کے یہاں جائیں گے، تو آپ نے کیا کیا ہوگا؟ بھائی جاؤ گے تو ٹھنڈے کا دن ہے، ذرا کپڑا لتا ٹھیک کر لیں، ذرا ایک چادر لے لیں، پتہ نہیں کتنی رات تک جاگنا پڑے، کچھ پیسہ جیب میں رکھیں، کرایہ دیں گے، کچھ سامان لیں گے، کچھ حضرت کے یہاں پیش کریں گے، پھول کی چادر لیں گے۔ ارادہ کر کے آپ نے ارادے کی تیاری کی، ہے نا۔ اللہ نے ارادہ کیا۔ اچھا ایک بات بتائیے،
آپ کسی چیز کا ارادہ کیجیے اور اس کو ظاہر نہ کیجیے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ علی لیورا جائیے گا کہ پٹنہ جائیے گا کہ مظفر پور جائیے گا کہ ویشالی جائیے گا کہ ادھر پڑھیے گا گنج بازار کی طرف ادھر جائیے گا، ہے نا؟ آپ جب تک بتائیے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہے ارادہ، چادر گلمند پاجامہ چڑھ گیا ہے، ضرور کچھ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا جانتے ہو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے صرف اتنا کہا کن کن، کاف نون دو حرفوں کا ملن ہے، بولنے میں کتنی دیر لگتی؟ کن، یہ عربی کا ایک لفظ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے نا، حکمیہ ہے، آدیش ہے، آرڈر ہے نا، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کن۔ عربی تو جانتے نہیں آپ، تو کن کا معنی کیا؟ کن معنی اگر ہم اردو میں کریں اس کا ترجمہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے کسی بات کا ترجمہ کرنے میں ترجمے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو ادا کریں، کوشش پریاس، کن بنے ہو جائے، اگر اردو میں کہیں تو مطلب ہوگا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جو میرے ارادے میں ہے وہی ہو جائے، جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے ارادہ کیا، جو ہم نے نعرہ رسالت عرس مقدس حضور سید شریف الدین صاحب، ہم نے چاہا ہے کہ ویشالی اور پٹنہ کے بیچ میں سے گنگا گزر گئی، گنگا بھی گزر گئی، ادھر پٹنہ بھی ہو گیا، ادھر ویشالی بھی۔ ہم نے چاہا ہے کہ بھارت کے اوپر میں ہمالیہ ہو اور اس کی چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی، گویا برف کا تاج پہنے ہوئے، اتنی اونچی ہو چوٹی کہ بادل آ کے ٹکرائے اور ٹکرا کے آگے نہ جائے، پلٹ جائے، اور پلٹے تو بھارت میں مانسون ورچہ کر دے۔ ہم نے یہ چاہا کہ یہ پرشانت مہاساگر، یہ کیا ہو؟ یہ اٹلانٹک مہاساگر، یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، ارادہ ہے، جس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ مشیت، مشیت، مشیت مانے چاہت، اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا مقصد جو تھا وہ کن کہتے ہی پورا ہو، ایک لمحے میں، بلکہ لمحہ بھی انسانی اصطلاح ہے، انسان کے مطلب ہے پل، اور یہ پل بھی اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنا دیا، یعنی قرآن نے یہ بھرم دور کر دیا کہ 6 دن میں بنا کے تھکنے والا تصور انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ انسان نے اللہ کو بھی اپنے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی ہے، اسی کے بل منہ کے بل گرا ہے نا، کن کہہ کے بنا دی۔ تو جس نے کن کہہ کے دنیا بنا دی، اس کو جنات نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ ایک عجیب کام کر رہا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ایک عجیب کام کر رہی ہے۔ کیا کام ہو رہا؟ کہ دنیا میں مٹی کو سانا جا رہا ہے، مٹی سنا رہی ہے نا، ساری مٹی پیدا ہو گئی، پہاڑ پیدا ہو گیا، دریا پیدا ہو گئی، سمندر پیدا ہو گیا، لیکن مٹی لائی گئی ہے اور مٹی سانی جا رہی ہے، اور سان کے اس کو سڑایا جا رہا ہے، خمیر کیا جا رہا ہے، آٹا سان کے رات میں چھوڑ دیا گیا تو صبح میں کیسے آٹا پھول جاتا ہے، خمیر پیدا ہو، اس میں کھٹاس پیدا ہو، ہے نا، ویسے ہی مٹی کو سانا گیا اور سان کے چھوڑ دیا گیا۔ اور مٹی کیسی تھی؟ مٹی ٹھکرائے تھی، اس میں ٹھکرا بھی تھا، ہے نا، ٹھکرے والی مٹی تھی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہے نا، ٹھکرے والی مٹی کو لا کے سانا گیا، سان کے قدرت نے، اللہ کی مشیت نے، اللہ کے ارادے نے
सान के उस मिट्टी को छोड़ दिया। न फरिश्ता समझ पा रहा, न जिन्नात समझ पा रहा, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी मखलूक जिसको तमन्ना है कि हम वली होते, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला चाहता क्या है, क्या मर्जी है अल्लाह ताला, क्या करेगा। सड़ती रही मिट्टी सान के छोड़ दी गई, वक्त गुजरा, कौन गिनता कि कितना वक्त गुजरा। एक दिन फरिश्तों और जिन्नातों ने देखा कि सनी हुई मिट्टी से एक पुतला बनाया, एक पुतला बना, हिउला बना। कैसा? बिल्कुल आपकी तरह, आपकी तरह। लेकिन इसको मैंने आपको समझाने के लिए कहा। अल्लाह ताला ने बनाया था कैसा? खलका आदम अला सूरतिही, ऐसा बनाया कि उसकी सूरत देख के कभी फरिश्ते उधर देखे, कभी इधर देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप कहेंगे कि अल्लाह की भी कोई सूरत होती है ना, अल्लाह की भी कोई सूरत होती है। तो आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, सूरत दो तरह की होती है ना। एक सूरत वो होती है जिसको हम आप कहते हैं, मेरी सूरत आईने में देख लिया। एक आदमी कहेगा इसकी सूरत पर मत जाइयो, इसकी असली सूरत तब समझ में आवेगी जब इसको कुछ कर्जा दे के देखो, तब समझ में आवेगा कि अंदर से कैसा क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरा बहुत पैसा डूब चुका है ना। ये पैसा लेते वक्त दूसरी सूरत दिखाता है, अब मांगोगे तो दूसरी सूरत दिखाएगा। इसके मतलब हुए कि सूरत के दो माना है। सूरत का एक माना है ज़ाहिरी रूपरेखा, वो अल्लाह को नहीं है। तब सूरत का क्या माना? सूरत कहते हैं कैरेक्टर को, किरदार, सिफत को, खूबी को, है ना। तो इसको भी सूरत कहते हैं। खलका आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने उसको कैसा बनाया? अपनी सिफत पर बनाया। अल्लाह की सिफत उसमें डाल दी। शक्ल मुराद नहीं है, सिफत मुराद है कि अल्लाह रहमान है। रहमानियत का एक कतरा बंदे को भी दे, अल्लाह रहीम है, एक जर्रा इस हिउले को भी दे। ये जो हिउला बन के तैयार, ये जो हिउला बन के तैयार हुआ, इसको देखा गया कि परवरदिगार अपने कुदरत के हाथ से बना रहा है ना। अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह ताला को हाथ है ना। अल्लाह ताला को हाथ है, ये कैसे कहोगे तुम? अपना हाथ देख के, है ना। अल्लाह का हाथ क्या है अल्लाह ही जानता है, किसी हाथ से उसको मिलाया नहीं जा सकते, है ना। अल्लाह का हाथ क्या है? उसकी कुदरत का हाथ है, जो अल्लाह को ज़ेबा है, जो अल्लाह के लिए दुरुस्त है, जो अल्लाह के लिए मुनासिब है, वैसे ही हाथ है। उसको दुनिया के हाथ से नहीं मिलाया जा सकता। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के हाथ से उस हिउले को बनाया। दंग होके देख रहे हैं फरिश्ते, दंग होके देख रहे हैं मलाइका। और ये जो फरिश्ते हैं, इनको जो पढ़ाता है, तालीम देता है, शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है, एक उस्ताद भी है, बड़ा पहुंचा हुआ गुरु है, गुरु घंटाल है ना। जो बहुत बड़ा गुरु होता है उसको क्या कहते हैं? गुरु घंटाल, है ना। जो गुरुओं का गुरु हो, है ना, गुरुवर, वो कौन है? वही है जिसको बाद में इबलीस कहा गया। इबलीस बाद में शैतान हो गया। और गुरु बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा ज्ञानी। उस ज्ञानी को भी देखा गया कि जो पुतला तैयार हो रहा है तो पेशानी को उसके बल है, यानी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये क्यों बनाया गया ये पुतला। जब पुतला बन के तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी निगाहे कुदरत से उस कच्चे पुतले को पका दिया। कैसे पका? भट्टी में नहीं पका, जैसे ईंटे का भट्ठा लगे वैसे नहीं पका, चूल्हे में नहीं डाला गया। कैसे पकाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह की दोनों सिफत है,
اللہ رحمان بھی ہے، قہار بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اگر قہر کرے تو اس سے بڑا قہر کرنے والا کوئی نہیں. وہ جمال بھی رکھتا ہے، جلال بھی رکھتا ہے نا. تو جب جلال کی نگاہ سے اللہ نے اس پتلے کو دیکھا تو وہ کچا پتلا پک گیا ہے نا، پک کے تیار. جب پک کے تیار ہوا تو پروردگار نے کیا کیا؟ قرآن کہتا وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح اس میں پھونک دی. اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پران ڈال دیا، جان ڈال دیا ہے نا. اور جب جان اس میں پڑ گئی تو ہیولا ہلا، ڈھانچہ ہلا، ہاتھ پیر ہلا. اس ہاتھ پیر جو ہلا تو فرشتوں نے بہت دنگ ہو کے دیکھا، جنات نے حیرت سے دیکھا، آشچر سے دیکھا. ارے اس میں زندگی آ گئی، اس میں جان آ گئی ہے نا. اور جب جان آ گئی تو پروردگار نے ایک اعلان کیا. جانتے ہو کیا اعلان کیا؟ اناؤنسمنٹ ہوا، ایک پرسارن ہوا، آدیش دیا گیا. کیا ایک آدیش دیا گیا؟ آدیش کے دو ٹکڑے تھے. پہلا ٹکڑا یہ تھا کہ اس پر سے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ ہے کون. کیا کہا پروردگار نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اپنا خلیفہ بنایا. کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. خلیفہ بنے کیا ہوتا؟ پرتیندھی ہے نا. اب دیکھو جن کا عرس ہے انہوں نے خلیفہ بنایا ریحان کو. یہاں بیٹھا ہوا ریحان ہے نا. اور جن کا عرس ہے انہوں نے جس کو پسند کیا، مریدوں میں سے جس کو پسند کیا اس کو کیا بنایا؟ خلیفہ. تو جب کوئی خلیفہ بناتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے وہ اپنے خلیفہ کو پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے. جب کسی کو پسند کیا تو پیارا ہو گیا، جب پیارا ہوا تو دوست ہو گیا، دوست ہوا تو اس کو عربی میں کہا گیا ولی. اب جیسے ہی معلوم ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے اس کو یہ جو ابھی پتلا بنایا، اس میں جان پھونکی، مٹی سے بنایا، اپنی نگاہ سے پکایا، اس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا. اب جو خلیفہ بننے کی بات سنا تو بڑے بڑے گرو گھنٹال جو تھے ان کو لگا کہ او یہ ولی ہو گیا، ارے یہ ولی ہو گیا. ابھی یہ پریشانی تھی کہ ولی ہم ہوتے، یہ ہو گیا. اسی وقت دوسرا اناؤنسمنٹ ہو گیا، ایک اور اعلان ہو گیا. وہ کیا اعلان ہوا؟ اسجدوا لآدم، یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو، یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو، اور اس کو سجدہ کرو. یہ آدم ہے اس کو سجدہ کرو. بات وہی پہنچ گئی. عرس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے عرس؟ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کیا چیز ہے؟ اور جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا اس کو تو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ولی کون ہوتا. وہ سوچتا رہ گیا کہ ولی کا پیمانہ کیا ہے نا. جانتے ہو کیا ہوا؟ جیسے ہی اعلان ہوا کہ میرا خلیفہ ہے، میرا پیارا ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا پرتیندھی ہے، اس کو تم سجدہ کرو، ویسے ہی فرشتوں نے، ملائکہ نے اپنے دل کی بات کہی. کیا کہا؟ اے پروردگار، اے اللہ، تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، تو نے اس کو ولی بنا دیا. جو زمین پر جائے گا، دھرتی پر جائے گا، پرتھوی پر جائے گا، اس کی اولاد زمین میں لڑائی جھگڑا کرے گی، مار کاٹ کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ مار کاٹ
लड़ाई झगड़ा आतंक क्राइम पाप करेंगे, झगड़ा करेंगे। दूसरी बात फरिश्तों ने ये कही, और परवरदिगार हमको तूने नहीं बनाया, हम तो वो हैं जो दिन रात तेरी इबादत करते हैं, दिन रात नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, के परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, दिन रात तेरी बंदगी करते हैं, तेरे आगे झुकते हैं। हम न बने वही बन गया, अभी तो एको वक्त की नमाज न पढ़ी सही, एक तस्वीर इसने नहीं पढ़ी, एक सजदा इसने नहीं किया, ये तो अभी बन के तैयारी हुआ है, और हम पता नहीं कब से तेरी तस्वीर कर रहे हैं। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हम्द भी करते हैं और तेरी पाकी भी बयान करते हैं। और ये जिसको तूने बनाया, ये तो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, जंग करेगा, है ना। उसी दिन ये तय हो गया कि वली अगर इबादत की बुनियाद पर बनता, तवज्जो चाहता, जरा संजीदगी के साथ आप सुन रहे हो, जरा देखो, वली अगर इबादत की बुनियाद पर बनता तो ये न बनते जिनको इबादत का दावा है ना? एक बात समझ में आ गई कि जो इबादत को तराजू पर तोलता रहता है, हम बड़े इबादत गुजार, हम नमाजी, हम परहेजगार, हम रोजेदार, हम ज्ञानी, उसको तो उसी रोज कुरान में जवाब दे दिया था। बहुत खूब, सुभान सुनो, इबादत से अगर वली बनता भी हो, बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप भी सोच समझ के सुनो, इबादत से अगर वली बनता भी हो तो वो बनेगा जो अपनी इबादत का जिक्र न करे। इबादत से वली बनेगा तो कब बनेगा कि इबादत करे लेकिन ये ना कहे कि हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, इससे एक बात पता चल गई कि मेरे प्यारे भाई, कभी ये मत कहना हम नमाज पढ़ा, हम रोजा रखा है, हम परहेजगार हैं, हम ईमानदार हैं, हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, कहे नहीं कि बर्बादी। अगर कहने से नुकसान न होता तो फरिश्ते वली हो गए। उनके वली नहीं बनने का एक राज ये था, वो इबादत तो करते थे, वो इबादत तो करते थे, झूठ नहीं बोले थे, लेकिन उनकी इबादत को एक नुकसान ये हो गया था कि उनको ये एहसास हो गया था कि हम इबादत गुजार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आबिद हैं, साजिद हैं, ये एहसास हो गया था। खबरदार, इबादत जरूर करना, इस एहसास को पैदा नहीं होने देना। इबादत वही है जिसमें इबादत गुजार इबादत तो करे, लेकिन इबादत का अहम, इबादत का गुरूर, इबादत का तकब्बुर, इबादत का एहसास पैदा न हो, बल्कि इबादत गुजार जितनी इबादत करे उतनी ही रोता रहे कि इबादत कबूल हुई कि ना हो। जब कबूल हो तब ना तस्करा हो, जब कबूलियत का पता ही नहीं तो तस्करा किस बात। एक आदमी मैट्रिक का इम्तिहान, एक आदमी बीए का इम्तिहान, एक आदमी बीपीएससी, आजकल बीपीएससी का इम्तिहान चल रहा, आज भी था, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान। अब कोई पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो हम बीपीएससी का इम्तिहान दिया, है ना, बीपीएससी का इम्तिहान। तब बताइए, कुछ आगे बोलिए। 3 बार दे चुके हैं, और जब पासे न किया तो 3 बार का जिक्र काहे को किया?
آپ کو تو کہنا چاہیے کہ بی پی ایس سی کا امتحان ہم پاس کر لیا ہے، تب تو ٹھیک تھا۔ یہ بی پی ایس سی کا امتحان دیا، بی پی ایس سی کا امتحان دیا، میٹرک کا امتحان دیا، انٹر کا امتحان دیا، دیتے رہیے، کب تک دیجیے گا؟ دیتے رہیے اور بولتے رہیے کہ ہم دیا ہے امتحان، ہم دیا، پر سال بھی دیا تھا، تیسرے سال بھی دیا تھا، چوتھے سال بھی دیا تھا، کہ ہارے بدقسمت، یہ خالی امتحان ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا کیے کریں گے۔ اب پروردگار گھوما گرو گھنٹال کے طرف، اللہ کی مشیت نے رخ موڑا۔ دیکھو اس گرو گھنٹال کو، اس کے شاگردوں کا تو یہ حال ہوا کہ یہ اپنی عبادت بیان کر رہا اور آدم کا کریکٹر بیان کر رہا کہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فلانا کرے گا، ہے نا؟ اچھا ایک بات اور سن لو، یا تو زیادہ تر مائے باپ بیٹھے ہوئے، مائے باپ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، سب کو اولاد دیا، جس کو نہیں دیا ہے ایک بات اور یاد ہے، جو چیز اس دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی اس کا اللہ سے معاملہ ہے، اس میں ٹانگ مت اڑانا کبھی۔ ہم ٹانگ اڑا دیں، کہیں اس کو اولاد نہ ہے، اس کو بال بچہ نہ ہے، جیسے کہ ان کو جو ہے انہی کی مرضی سے ہے۔ تجھ کو جو اولاد ہو گئی یہ اللہ نے دیا، اور اس کو نہ دیا تو اللہ سے ڈر، اس لیے کہ تجھ کو بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس کو جو نہیں دیا وہ بھی اللہ نے نہیں دیا، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم آتا اللہ کے معاملے میں جس کسی نے ٹانگ اڑائی وہ برباد ہوا۔ جب کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو اللہ کا وہ ایک راز ہوتا ہے، اس کے بارے میں منہ کھولنا، زبان ٹیڑھا کرنا، کچھ بولنا گناہ عظیم ہے۔ تم کو دے کے آزمایا ہے، اس کو بنا دیے آزمایا ہے۔ تم بھی آزمائش میں ہو، اتراؤ مت، اترانا اچھی بات نہیں ہے۔ تم کو دے کے اللہ آزما رہا ہے، اس کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔ اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنو، جو اولاد آپ کی ہے اس کو تو خوب چاہتے ہوں گے، چاہنا بھی چاہیے۔ اولاد کو کوئی نہ چاہے کیسے ہو سکتا؟ آپ کے پاس کوئی آدمی آوے اور کہے کہ آپ کا بیٹا اتنا تنقیدی سے آئے، میرے گھر کا کئی کے گلاس توڑ دی، میرے گھر کا بلب توڑ دی، ہے نا؟ میرے گھر میں چادر میں آگ لگا دی، تو آپ کیا کہیے؟ لا اس کو اٹھا کر پڑک دے، مر ہی جائے۔ آپ کہیے گا ہاں بھائی ہم بھی پریشان ہیں، ہے نا؟ آپ کا کہیے گا لے جاؤ پیٹو اس کو، نا آپ کہیے گا اللہ اللہ میرا بیٹا ہم کو تو ہم پیٹیں گے، ہم ماریں گے، تم نہیں مارو، تم شکایت کیے ہو ہم ماریں گے، ہے نا؟ جیسا بھی ہو میرا بیٹا ہے، جیسا بھی ہو میری اولاد ہے، جیسا بھی ہو میری بیٹی ہے، جیسا بھی ہو میرا پسندیدہ، جیسا بھی ہو میرا ہے نا؟ ایک باپ سے تو ہم نے سنا کہ ایک باپ تھے، ان کے بچے کی شکایت لڑکے کا ماموں آ کے کرتا، ماموں آ کے اس کی دلہا بھائی، نوشے بھائی، جیجا جی، بیٹوا آپ کا ایسے ایسے کیس۔ تو ہم نے سنا کہ باپ نے لڑکے کے ماموں کو بلایا، کہا کہ بیٹھو، جو کھانا ہو کھاؤ، جو پینا ہو پیو، جو چاہیے ہم دیں گے، جو بات کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، میرے بیٹے کی شکایت میرے سامنے مت کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، ہم آپ کے پاس بہت قیمتی وقت دے رہے ہیں، آپ سے جو بات کر رہے ہیں بہت قیمتی بات ہے یہ۔ باپ نے کیا کہا؟ تم کو جو چاہیے سو دیں گے، تم جو بات کہو گے ہم سنیں گے، لیکن خبردار میرے بیٹے کی شکایت میرے سامنے مت کرنا۔ کہتے ہو کہ زمین کو فساد کرے گا، اور میرا پیارا ہے
دیکھیں گے اس کا فساد. تم کہتے ہو کہ زمین پر لڑائی کریں گے, خون بہانے گا, ہے نا. مخدوم صاحب نے ایک مثال دی ہے, کہا کہ ایک رئیس تھا سینکڑوں برس پہلے. اس رئیس نے اس زمانے میں بازار میں آدمی بھی بکتا تھا, مرد بھی عورت بھی بکتی تھی. اس کو کہتے تھے غلام اور باندی. تو ایک غلام خریدا, ایک دولت مند نے, دھنی آدمی نے ایک غلام خرید لیا, ایک دم کالا. اللہ کا پیدا کیا ہوا, کالا بھی اللہ پیدا کرتا ہے, گورا بھی اللہ پیدا کرتا ہے نا. خبردار کسی کالے کو دیکھ کے ہنسنا مت. ہنستے تو تب جب تم اپنی مرضی سے گورے ہوئے ہوتے. تم گورے ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے, کالا ہے یہ بھی اللہ ہے. اس نے خبردار کبھی کسی کو دیکھ کر ہنسنے کا کام مت کرنا. تو ایک دھنی آدمی نے کالا غلام خریدا, اس کو لے کے گھر خرید لیا. جیسے کدو خرید کے گھر لاتے, بھنڈی خرید کے گھر لاتے, ویسے ہی اس غلام کو خرید کے گھر لیا. جب گھر لیا تو اس دھنی آدمی کا دوست گھر آیا. آؤ دوست آؤ, بیٹھو, چائے پیو, پانی پیو. غلام کو آواز دیا, جو نیا غلام تھا, آؤ چائے لے کے آؤ, لاؤ چائے پلاؤ. وہ چائے لے کے آیا, چائے پلایا. دوست پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ نیا غلام ہے, خریدا ہے, اس آدمی کو خریدا ہے. کہا اچھا, تندرست ہے, تگڑا, اچھا, اس کا کیا نام رکھا؟ تو اس دولت مند آدمی نے کہا اس کا نام کافور رکھا ہے. کافور. تو دوست کو ہنسی آ گئی. دوست نے کہا اتنا کالا آدمی اور اس کا نام تم نے کافور رکھ دیا. مالک نے کہا غلام میرا, خریدا ہم نے, پیسہ لگایا ہم نے, نام تم سے پوچھ کے رکھیں گے, ہم جو چاہیں گے سو نام رکھیں گے. غلام میرا, نام بھی میرا رکھا, میرا غلام ہے, ہم جو چاہیں نام رکھیں. تم کہتے ہو کہ مار کاٹ کرے گا, لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, تمہارا ہے, میرا ہے. میرا اب جب پروردگار کی مشیت نے ابلیس یعنی گرو گھنٹال کی طرف رخ کیا, اس جدول آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ, ہم تو اس سے بھی اچھے ہیں, اس مٹی سے اچھے تو ہم ہیں. انا خیر منہ, اس سے اچھے ہم ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں اچھے ہیں؟ اس نے ریزن بھی دیا, وجہ بتائی. خلقتنی من نار, ہم کو تو آپ نے آگ سے پیدا کیا, آپ ہی نے پیدا کیا. اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں ہے, اللہ کی مالکیت کا انکار نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ, آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا. خلقتہ من طین, اور اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. انا خیر منہ, اس سے اچھے تو ہم ہیں. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ ولی کرتے ہیں, یہ ولی تھے, یہ کہیں پڑھی تھا مدرسے میں, یہ عالم تھے, یہ مولوی تھے, یہ کوئی کتاب لکھی نا, جن کے پاس کتاب تھی. پتہ نہیں قرآن میں کس تہور میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا. دن رات قرآن پڑھنے والے بھی یہ بھول گئے کہ اتنا لمبا قصہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا, اور 5 جگہ بیان کیا. قرآن میں 5 جگہ ہیں. یہ 5 جگہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ولی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑانا, ولی بنانا میرا حق ہے. ہم جیسے تمہیں اور یہ قرآن کا بیان یہ بھی بتا گیا
वली अल्लाह का एक राज है। जहां सुनो के वली है वहां झुक जाओ, फरोतनी इख्तियार करो, आजिजी इख्तियार करो, इनकिसारी इख्तियार करो, इसलिए कि वली तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। समझने की कोशिश मत करना, फरिश्ते न समझ सके, फरिश्तों का गुरु घंटाल न समझ सका, तुम क्या समझोगे कि वली कौन होता है ना? और वली कैसे बनता है, वली को बनाने का तरीका क्या है? पूछ पूछ के दोस्त बनाने का तरीका तो तुम्हारे वहां भी नहीं है ना? एक आदमी को ला के कोई देख लो इसको दोस्ती कर, तो बेटा बाप से कहा आप भी ऐसी ऐसी बात कही है, ऐसे भी कहीं दोस्ती हो गई, किसी को ला के कहा कि दोस्ती कर लो, है ना? दोस्ती करने से हाँ, अरे दोस्ती तो एक चीज है कि दिल के जज्बात जब किसी की तरफ मायल होते हैं और दिल उसकी तरफ झुकता है, तब जाके दोस्ती होती है। ये इंसान जानता है कि दोस्ती भी अल्लाह का एक राज है ना? गोरे की दोस्ती काले से हो, काले की दोस्ती गोरे से हो गई, अमीर की दोस्ती गरीब से हो गई, मालिक की दोस्ती गुलाम से हो गई, है ना? दिन रात दुनिया में हो रहा, और तब भी समझता है कि वली कैसे हो गए, वली कैसे हो गए, ये वली है ना? जानते हो इस रूए जमीन पर, इस कायनात में, इस संसार में सबसे बड़ा वली कौन है? अब एक सवाल है, इतना तो हम पढ़ा दिए, अब मेरा हक है कि एक सवाल पूछे, सबसे बड़ा वली कौन हुआ? सबसे बड़ा वली जानते हो उसका नाम क्या है? जानते हो? भूल गए हो, याद कर। उस सबसे बड़े वली का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा वली मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? तो जब आसमान पर वली बनाया गया तो फरिश्तों को समझ में नहीं आया, जिन्नातों को समझ में नहीं आया, तो जब सबसे बड़ा वली दुनिया में आया तो उसको भी समझना बहुत मुश्किल। बास काफिरों ने कहा अल्लाह को और कोई न मिला, यतीम को नबी बना दिया, तो यतीम है ना? किसी ने कहा अल्लाह को कोई और न मिला था नबी बनाने को, उसको बना दिया जिसके पास दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना? एक ने कहा अल्लाह ने ऐसे को नबी बना दिया जिसके पास सवारी चढ़ने का जानवर भी नहीं। देखा आपने सबसे बड़ी वली को पहचानने में कैसे कैसे गुरु घंटाल मुंह के बल गिर रहे हैं, है ना? आज तक गिर रहे हैं। आज जो सुनिएगा कि फला नबी के खिलाफ बोल रहा है, नबी पर उटपटांग बात कर रहा है, तो उसको बुलाइए कहीं किधर आ गया, क्या बात है? लेकिन ना तुमसे बात करना चाहते था, तुम जिसके विरुद्ध बोल रहे हो उसको तुमने देखा? कैसे देख लेंगे, तो 14 बरस पहले की बात। तो सुना हो? हाँ सुना। तो पढ़ा हो? हाँ पढ़ा। सुन पढ़ के बोल रहे हो? हाँ सुना भी है पढ़ा भी है। तो उससे कहिए कि बैठो। विद्वान की एक पहचान ये है कि वो जिस काम को करने चाहता है, किस काम को करना चाहते हैं, तो हम तलाश करते हैं कि पहले इस काम को किसी ने किया, कोई आदमी मिल जाए, है ना? हमको अली नेवरा आना है, पहली बार हम आ रहे हैं, हम पूछेंगे ना कोई जाने भाई अली नेवरा किधर है, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ से घूमेंगे, कहाँ पर ठहरेंगे, कोई आदमी मिल जाए। कोई आदमी मिल गया तो बड़ा किरानी देखे हुए अली नेवरा इसके साथ साथ चल, है ना? आपको मालूम है ना, जब मैट्रिक का इम्तहान आदमी देता है तो खोजता है कि कोई मैट्रिक किया हुआ मिले। ए भैया तुम मैट्रिक कर, हाँ परसाल तो किया, अरे कुछ बता ना कैसे कैसे क्या हुआ, है ना? अब वो बताता जा रहा, हमको इत्मीनान होता जा रहा। अच्छा ऐसे होगा, अच्छा तो इम्तहान होगा, पहले स्कूल से सेंटअप होंगे,
پھر فائنل امتحان ہوگا، فائنل امتحان دینے کے لیے کہیں جانا ہوگا، سینٹر پڑے گا، ایڈمٹ کارڈ ملے گا، پھر وہاں جاؤ گے، ہر دن ایڈمٹ کارڈ لے کے جانا ہوگا، کاغذ پر ہستاکشر کرنا ہوگا، تب امتحان اچھا ہے، صرف پڑھائی کرنا کہ بھیا تو جو گالی بک رہا ہے نبی کو، تو ودوان ہونے کی نشانی تو یہ ہے کہ تم پہلے پتہ کرتا کہ تم سے پہلے بھی گالی بکا ہے کسی نے، برا کہا ہے کسی نے، ذرا اس کے بارے میں تو پڑھ لیتے، پتہ تو چلا لیتے کہ 1400 برس کے بعد تم گالی بک رہے ہو۔ ان کو تو کھوج لو جنہوں نے نظر کے سامنے گالی بکی تھی، جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کو چھوا تھا، ان میں جو گالی بکنے والے تھے پہلے ان کے بارے میں ٹھیک سے پڑھ لے بھیا، تاکہ تجھ کو پتا چلے کہ جو کام تو کر رہا ہے اس کے پہلے کرنے والے کیسے کر چکے ہیں، ہے نا؟ تو جب تو پتا چلائے گا تو 2 طرح کے لوگ گالی بکنے والے ملیں گے، بہت بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے 1 برس 2 برس 10 برس 15 برس 17 برس گالی بکی، اس کے بعد روتے ہوئے آئے اور کہا کہ سب گالی معاف کر دو، ہم نے پہچاننے میں غلطی کر دی۔ اللہ، یہ کتنے ہیں؟ 90% گالی بکنے والے ہی نبی کے آگے آ کر روتے ہوئے کہتے ہیں تم نبی ہو۔ نعرہ تکبیر، برداشت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، علی مولا شریف، فیضان عظیم عالمی شاہ، تم نبی ہو، تم نبی ہو، تم نبی۔ یہ کون کہہ رہا؟ جو گالی بکتا تھا، جو تنگ کرتا تھا، جو کوڑا پھینکتا تھا، جو راستے میں کانٹا بچھاتا تھا، جو جان مارنے کی تیاری کرتا تھا، جو جان مارنے کے لیے تلوار لے کے باہر، اس نے ایک روز رو رو کے ہلکان کر دیا کہ ہم کو معاف کر۔ یہ 90%، اب بچے 10% جو گالی بکتے تھے، ان سے اگر پوچھ لیتے تم کہ تم جو گالی بکتے تھے ہم کو بھی بکنا ہے، ذرا سکھاؤ نا کہ کون کون گالی تم بکے ہو، اس لیے کہ تم نے آنکھ سے دیکھا ہے، ہم نے تو آنکھ سے دیکھا نہیں۔ تو جانتے ہو وہ کیا کہتا؟ ارے گالی ہم اس سے نہیں بکتے تھے کہ وہ گالی کے لائق تھے، ہم تو ان کو سچا کہتے تھے، ہم تو ان کو امین کہتے تھے، گالی بکنا تو میری مجبوری تھی، ہم کرتے تو نہ کرتے تو کیا کرتے۔ اسی لیے سامنے سے دیکھ کے بھی سب سے بڑے ولی کو پہچاننا آسان نہ تھا، یہ بڑا مشکل تھا کہ جو سب سے بڑا ولی تھا، جس کا ہر کونا ولی چھاڑ دے تو ولی ہو جائے، ہے نا؟ جس کے قدموں تلے کی خاک اٹھا کر سرما لگا لے تو ولی ہو، ہے نا؟ اس کو پہچاننے میں اتنی دقت ہے۔ یہ سب دقت کا، پریشانی کا، نہ پہچاننے کا معاملہ اسی لیے رکھا گیا کہ خدا کے بندے تم سمجھ جاؤ کہ ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ ولی کو پہچاننے کے لیے بڑی محنت کرو گے، تب پہچان پاؤ گے جب اللہ تعالی چاہے گا کہ تم پہچانو، نہیں تو نہیں پہچان۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسے کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ولی بننے کا پیمانہ، ولی بننے کی کسوٹی، کون بنے گا ولی یہ طے نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ولی بنائے گا۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ولی کو چھپا کے کیوں رکھتا ہے؟ ہر آدمی ولی کیوں نہیں پہچان پاتا؟ تو یہ بھی جان لیں، اللہ کا دوست ہے نا، تو دوست آدمی اپنے لیے بناتا ہے، ڈیوڑی نہ ہے کہ ڈیوڑی دکھا دے، ڈیوڑی پر نام لکھا ہوا ہے ماسٹر شاہ عالم صاحب، جو دیکھ رہا ہے شاہ عالم کا گھر ہے،
ہے نا؟ دوست ڈہوڑی نہیں ہے، دوست نیم پلیٹ نہیں ہے، دوست کھلے عام دکھانے کی چیز نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، اولیاء کہاں ہے؟ میری قدرت کے قبا کے اندر ہے، اولیائی تحت قبائی، اولیاء کہاں ہے؟ یہ جو قبا ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں نا، پروردگار کہتا ہے میری جو قدرت کی قبا ہے، قدرت کا پردہ ہے، اس پردے کے اندر ہے میرا دوست، لا یعرفون غیری، میرے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ کون اللہ کا ولی ہے نا؟ تیغلی شاہ صاحب علیہ الرحمہ والرضوان ہے نا، اس علاقے کے اپنے وقت کے قطب ہوئے، شیخ المشائخ حضرت تیغلی شاہ صاحب قدس سرہ العظیم۔ اگر آپ عام راستے کو دیکھ لیتے ہو تو یہ تو کوئی حرف ہے نا، سادہ سا لباس، سادی سی صورت، نہ تام نہ جھام نہ ڈگری نہ کتاب کا بستہ، سادی سی لنگی، سادہ سا لباس، لیکن پیشانی پر اللہ کے دوستی کا نور ہے نا۔ وہ بھی کون پہچانے؟ اور جب حضرت آدم کی پیشانی کو فرشتے نہ پہچان سکے تو تم اور ہم تیغلی شاہ صاحب کی پیشانی پہچانے، یہ مزہ، یہ حکمت ہے نا۔ تیغلی شاہ صاحب کو کس نے پہچانا؟ اس وقت کے اولیاء نے پہچانا، اس وقت کے ولیوں نے پہچانا، اس وقت کے سالکین نے پہچانا، اس وقت کے مجذوبوں نے پہچانا۔ ارے اس سادہ سا لنگی والا جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقبول ہے۔ سب نہیں پہچان سکے، سب تو کھوجتے رہے کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کون سی کتاب لکھی سے ہے نا۔ اگر تیغلی شاہ صاحب بات کر لیں تو تیغلی شاہ صاحب اللہ ان پر خوب اپنی رحمتیں نازل کرے، جب وہ بات کرتے تھے تو اور معمولی ہو جاتے ہے نا۔ بات کرنے کا لب و لہجہ ایسا تھا، ایک دم معمولی، ایک دم دیہاتی ہے، ایک دم خالص۔ دیہاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص ہے نا۔ شہری اور دیہاتی کا انتر جانتے ہو؟ دیہاتی آدمی میں پاؤڈر نہیں ہوتا، دیہاتی آدمی میں کریم نہیں ہوتا، دیہاتی آدمی کے پاس کنگھی بھی نہ ہوئے ہے نا۔ دیہاتی آدمی جیسا ہے پکا خالص ہے، دودھ میں پانی ملا ہوا نہیں ہے نا، جو ہے سو خالص۔ اور شہری آدمی اس کو کیا بڑھیا سے کنگھی ہے نا، تھوڑا سا کریم، تھوڑا سا پاؤڈر ہے نا، یہ شہری ہے۔ تو شہری میں دھوکہ کھا جائے، کبھی کبھی ایسا ہوئے ہاں لڑکی دیکھے گئے اور دیکھ کے چلے آئے، اور جب بارات کے روز گئے کہ وہ لڑکی تو ہے ہی نہیں، کہ ہاں وہ تو پاؤڈر لگا کے دکھلا دی ہے نا۔ تو شہری معاملہ یہ سب ہے، اور دیہاتی معاملہ تیغلی شاہ صاحب جیسا تھا، خالص تھا، کھرا تھا، پکا تھا، اصلی تھا۔ اور اس تیغلی نام کے اللہ کے دوست نے اس مجمع میں سے جانتے ہو کیا چنا؟ دوست کو اتنی اجازت دی جاتی ہے، دوست کو اجازت دی جاتی ہے۔ دوست کو کیا اجازت دی جاتی؟ دوست کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم تو دوست ہو، تم جس کو دوست بناؤ گے وہ میرا دوست ہے۔ تم جس کو دوست بنا لو، ارے دوستی کا یہی تو مقام ہے، دوستی کا یہی تو مرتبہ ہے۔ دوست کہتے ہی ہیں اس کو کہ تم جب دوست ہو گئے تو تمہارا دوست میرا ہے نا۔ دوستی کا یہی انداز ہے۔ دوست کو اسی لیے مقام دیا جاتا ہے کہ دوست ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ قبول کرے وہ بھی دوست ہے نا۔ نہیں یقین آتا، ہم مثال دیتے ہیں۔
सबसे बड़े वली ने नाम तो मालूम होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सबसे बड़ा वली है उसी के सदक़े में विलायत बढ़ती है। कोई भी वली तभी होगा जब सबसे बड़े वली से उसका कोई रिश्ता बनेगा, उसी से विलायत बढ़ती है ना? तब उस सबसे बड़े वली ने एक रोज अपने चाहने वालों में से एक का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे उठाया। सबसे बड़ा वली खड़ा हो गया और अपने चाहने वालों में से एक को हाथ पकड़ के खींचा और हाथ पकड़ के उठाया। और जानते हो क्या कहा? मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका पहला माना ये है कि तुम अपने को मत रखो, बाद में रखोगे। अभी सोचो, हुजूर ये कह रहे हैं जिसका मैं दोस्त हूं ना उसका ये भी दोस्त है। जिसका मैं चहीता हूं, जिसका मैं महबूब हूं, वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मन कुंतो मौला, जिसका मैं मौला हूं। सुनो, उस मौला ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम जिसको चाहें अपने चाहने वालों में मौला बना दें, है ना? मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। उसको ये अली भी उसका मौला है ना? ये इख्तियार दिया गया है ना? और ये हर पीर करता है, हर मुर्शिद करता है, हर वली करता है। ये वली का तसर्रुफ है, ये वली का अधिकार है, ये वली को ये पावर दिया जाता है। जा तुझको कबूल किया, तू भी जिसको चाहे कबूल कर। मुद्दे वली शाह साहब ने एक रोज अपने मुरीदों पर एक नजर डाली, एक नजर, है ना? बहुतों को तमन्ना होगी कि हम हैं, है ना? बहुत दिन से मुरीद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, रिश्तेदार हैं, करीब के हैं, डिग्री रखते हैं, लेकिन देगली शाह साहब की नजर अब्दुल्ला पर रुक गई। पकड़ा अब्दुल्ला को और कहा इधर आ, सबसे बड़े वली की सुन्नत भी पूरी हो जाए। मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। आओ वो सुन्नत भी पूरी करते हैं। जिसका जिसका मैं मुर्शिद हूं, ये अब्दुल्ला उसका भी दोस्त है। आज जो हम लोग जिस दरवाजे पर हाजिर हैं, अब अब्दुल्ला ने एक सुन्नत पूरी की। देगली शाह साहब के खलीफा, मंजूर नजर, मकबूल निगाह हजरत शाह अब्दुल्ला ने भी एक रोज लेटे हुए उस्मान का हाथ पकड़ा और ऐसे उठा दिया और वही पढ़ा, मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उस्मान भी उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने उस्मान अली शाह। नहीं समझ में आता? अरे उस्मान से कहा गया जिसको भी खिलाफत देंगे तुम लिखोगे। जिसको हम खिलाफत देंगे कौन लिखेगा? उस्मान लिखेगा। जिसको खिलाफत देंगे उसको पढ़ावेगा कौन? उस्मान पढ़ावेगा, है ना? जिसको हम खिलाफत देंगे उस्मान उसको ओके करेगा, तब हम देंगे, है ना? एक पीर ने अपने एक मुरीद की ख्वाहिश पर, मुरीद बार बार आवे कहे हुजूर खिलाफत, हुजूर खिलाफत, हुजूर खिलाफत। बहुत से मुरीदों को ये चाहत होती है कि हमको लिख के मिल जाए, ये मेरा प्रतिनिधि है ना? जैसे फरिश्तों को थी तमन्ना कि हम वली हो जाए, जिन्नातों को थी तमन्ना कि हम वली हो जाए, वैसे ही एक मुरीद को बड़ी तमन्ना थी कि हम वली हो जाए, हम खलीफा हो जाए। तो पीर साहब ने कहा लिखो, लिखो इसका खिलाफतनामा।
خلافت نامہ لکھوا دیا، کہا لو چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ گے؟ دلی چلے جاؤ، دلی جاؤ۔ کہا حضور دلی کہاں کو بھیج رہے ہیں؟ کہا وہاں میرا ایک خلیفہ ہے، وہاں میرا ایک خلیفہ ہے، اس سے جا کے مل لو۔ کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے شیخ جمال الدین ہانسوی۔ ہانسی ایک جگہ ہے ہریانہ میں، دلی سے جب پانی پت کی طرف پڑھیں گے تو ایک جگہ ہے ہانسی۔ ہانسی میں ایک بزرگ ہے شیخ جمال الدین ہانسوی، ان کے پاس جاؤ، میرے خلافت پر مہر اسٹیمپ وہی لگائیں گے، ہم نہیں لگائیں گے، اسٹیمپ وہی لگائیں گے۔ جب وہ اسٹیمپ لگا دیں گے خلافت نامہ پکا۔ ابھی تو صرف کاغذ کا ٹکڑا، مہر لگے گی پکا ہو جائے۔ اس مرید نے کہا ٹھیک ہے حضور چلے، السلام علیکم، اجازت۔ خلافت نامہ لے کے چلا، دلی پہنچا۔ دلی پہنچا تو اس نے شیخ جمال الدین ہانسوی کے یہاں گیا، السلام علیکم حضرت کے ہم خلیفہ ہیں، خلافت نامہ لے کے آئے، مہر لگائی جلدی سے، جلدی مہر ماری۔ حضرت نے پوچھا کہ کس کے خلیفہ؟ دیکھیے نا کاغذ میں سب لکھا ہوا۔ حضرت نے کاغذ اٹھایا، دیکھا، ایک نظر ایسے مار دی۔ اب تو جس کا خلافت نامہ تھا وہ تو آگ ببولا، آپ نے میرا خلافت نامہ پھاڑ دیا، کیسے آپ کی ہمت ہوئی، اتنی جرأت، اتنی آپ کے اندر طاقت کہ پیر کا لکھا ہوا پھاڑ دیا؟ وہ بھی پیر کون جو صرف میرا نہیں آپ کا بھی پیر ہے، اس کا خلافت نامہ آپ نے پھاڑ دیا؟ آپ کی شکایت پیر سے کریں گے، جاؤ جاؤ شکایت کرو گے۔ پھٹا ہوا خلافت نامہ لے کے پیر کے پاس پہنچا کہ حضور دیکھیے نا، آپ کو بھیجا تھا کہ اسٹیمپ لگوا لو گئی تو پھاڑ دیں گے۔ جانتے ہو پیر نے کیا کہا؟ جمال کا پھاڑا ہوا تو ہم بھی نہیں سی سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جمال کا پھاڑا ہوا تو ہم بھی نہیں سی سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ولی بننے کی تمنا کرنا اور ولی ہو جانا دونوں میں بہت انتر ہے نا؟ اچھا، اب بات ختم کریں، تھک گئے ہو گے آپ کہ کہاں سے ہی آ گئے، اتنی لمبی گفتگو، اس سے زیادہ لمبا حساب کتاب نہیں۔ اب آخری بات، اب پھر اس کے بعد ایک چیز دکھانی ہے تو وہ دکھاتے ہیں، لیکن پہلے آخری بات ہو جائے۔ کون ہے ولی؟ ہم تو نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک آدمی وہ ہے جو پوچھے گا کہ ولی ہوئے کیسے، اس چکر میں پڑ جائے گا۔ ولی کہاں سے آئے؟ جس کو تم لوگ دیکھتے ہو ولی بنا دیتے ہو، یہ ولی ہے؟ ولی نہیں ہے، ولی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ولی ایسا ہوتا ہے، ولی ویسا ہوتا ہے، فلاں چنا۔ یہ دنیا میں یہ سب بات چھائی ہوئی ہے کہ ولی کون ہے، ولی کیسا ہے، ولی کس کو ہونا چاہیے۔ دن رات نیا نیا تھرمامیٹر نکل رہا ہے، کبھی ادھر لگایا جا رہا ہے، کبھی ادھر لگایا۔ یہ ولی ہے کہ نہیں ہے، ولی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بستہ چیک کرو، اس میں کتاب ہے کہ نہیں، اس کا پاکٹ چیک کرو، اس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے۔ جی چاہے تو اس میں شامل ہو جائے۔ ایک طریقہ اور کہ ولی کے ساتھ ہم کیا کریں، کس سے پوچھیں گے؟ شمیم الدین سے۔ شمیم الدین کو کون اوقات ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کیا کرنا چاہیے؟ آؤ ہم سب وہاں چلتے ہیں جس کے ولی کا معاملہ ہے۔ ولی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ نہ بتائے گا کہ ولی کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو جیسے آپ بھیڑ لگا کے آئے ہو نا، مجمع ہے، میلہ ہے، ہم بھی آئے ہیں، تم بھی آئے ہیں، یہ جو تم ہم آتے ہیں نا، یہ خود ساختہ نہیں ہے، اپنے سے بنایا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ فرشتے آتے ہیں،
فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے نا؟ فرشتے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ہے نا؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل پہ جاتا، جلدی سے تم کو آیت سناتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس دعوے پر ڈٹا رہ گیا۔ جیسے ہی کوئی دعویٰ آدمی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، تو جب تک اس اعلان اور چیلنج کا امتحان نہ ہو دعویٰ بے بنیاد ہے۔ تو جیسے ہی کوئی دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ، جانتے ہو اس دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ، سب سے بڑا دعویٰ جانتے ہو کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ میرا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک، میرا رب ہے نا؟ اس کو کلیجہ ٹھوک کے کہا کرو، ہے نا؟ ڈر کے نہیں، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ میرا مالک ہے۔ کون ہے مالک تیرا؟ اللہ، 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 بولو اللہ، 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 بولو اللہ، 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 ربنا، 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 اللہ ہمارا رب ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے، جس کو بڑا بننا ہے وہ اس دعوے کو کیا کرے کہ اللہ میرا رب ہے نا؟ یاد رکھو جس دعوے کا امتحان نہ ہو وہ پھس ہے، پھس۔ دیوالی میں پٹاخہ چھوٹا، وہ کوئی پٹاخہ چھوٹے نہ کرے، ہزار آگ لگائے جائیے، اس کو سا کرے، آج سردی آ گیا۔ جس دعوے کا امتحان نہ ہو وہ سردی آ گیا۔ جیسے ہی تم کہو گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، کوئی کہے گا ماری دے، کاٹ ہی دے، نکال دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، نکل جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہ سب کہے ہو رہا رب کو رب، اللہ ہمارا رب ہے۔ گھبراؤ مت، یہ تو دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیے ہو تو یہ سہاگ بھاگے۔ جب کسی کو سہاگن ہو جائے تو اس کو سہاگن کی طرح رہنا پڑتا ہے نا؟ جس دن شادی ہوگی اسی دن نوجوان کا بھی رنگ بدل جاتا ہے، سارا چوراہے پر بیٹھنا بھول جاتا ہے نا؟ سہاگن کا بھاگ الگ ہوتا ہے۔ اب ربنا اللہ کہے ہو تو تیار رہو، ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا۔ ایک بار بھی ستا دیا گیا، انگلی اٹھی، اللہ والا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہو گیا، امتحان ہو گیا۔ آج کسی نے اس کو دیکھ کے گالی بکی، اور پکی بات اللہ تعالیٰ کے امتحان ہو گیا، میاں جی ہے، اور امتحان ہو گیا، آج تو ہو گیا امتحان، آج تو پکی بات ہو گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم میری کوئی گنتی ہے، ہو گئی آج گنتی کہ ہم اللہ والے ہو گئے، کہ اللہ کی وجہ سے آج ہم کو دوسرا کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جب اس کا امتحان ہوا تو ڈٹا رہا کہ ہاں اللہ ہی رب ہے، چاہے کاٹ دو اللہ ہی رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو جانتے ہو کیا ہو؟ ارے میلہ لگ جاتا، کچھ چکر آ جائے، تو لڑکا سب گھومے گا، وہ بھیڑ، وہ تھکا، یہ دکان، وہ دکان۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جہاں تم نے اللہ کو رب کہا اور امتحان میں ڈٹے رہے، فرشتے اترنے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرسی مقدس، فیضان اولیاء کرام، سید شریف الدین صاحب، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترنے لگے، ہے نا؟ ایک فرشتہ نہیں، تتنزل، تتنزل، نازل ہونے لگے، ہے نا؟ علیہم الملائکہ، کون؟ فرشتے، فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے نازل ہو کے کیا کہیں گے؟
فرشتہ تو اپنی مرضی سے آتا نہیں. یہ مظفر پور والے کو تو پوچھو گے بے وقوف کاہے لایا ہے یہ, ہے نا. فرشتوں سے بھی پوچھو گے کاہے لایا, فرشتوں سے پوچھو گے تو فرشتہ کہے گا اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں, ہے نا. تتنزل, ان کو بھیجا جاتا ہے, ان کو اتارا جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں. تو فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں, ہے نا. کسی فرشتے کو روک کے پوچھو کہ پہلا ہے, کہے گا اللہ نے بھیجا. ارے فرشتوں سے بھی تو روک کے پوچھ لو کہ آج کسی ولی کی عرس ہے, فرشتے اتر رہے ہیں. جاننا چاہتے ہو کاہے کو؟ چادر لے کے آئے ہیں, چادر لے کے آئے ہیں. پوچھو نا فرشتے سے کاہے کی چادر ہے, تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چادر لے کے بھیجا. کاہے کی چادر؟ کہ جا کے کہیو اللہ کا خوف. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اطمینان کی چادر بھیجی ہے, سکون کی چادر بھیجی ہے, اور کہا ہے میرے ولی کو اڑا دینا اور کہہ دینا ڈریے مت, گھبرائیے مت, بے چین مت ہو, گھبرائیے نہیں. اللہ اللہ تخافو, میرے کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, یہی کہنے کو بھیجا ہے کہ آپ بہت اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جا کے سکون کی چادر اڑا دینا اور کہنا کہ اللہ نے کہا ہے مت ڈریے, مت ڈریے. آپ تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, اللہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مت ڈریے, ولا تحزنوا, اور گھبرائیے بھی مت, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہے نا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو بھوشیوانی سنا دیں, خوشخبری سنا دیں, بشارت سنا دیں. کاہے کی جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آپ ہی کے لیے بنی ہے, ہے نا. کیا چادر چڑھی ہے, ہے نا. اللہ تخافو کی چادر ہے, ولا تحزنوا کی چادر ہے, وابشروا بالجنۃ التی کی چادر ہے نا. چادر چڑھ گئی, اور جب چادر چڑھ گئی تو قاعدہ یہ ہے کہ چادر چڑھانے والا چادر چڑھا کے کہے گے ذرا دھیان رکھیے گا, اے اللہ کے ولی ذرا توجہ رکھیے گا, اے اللہ کے دوست ذرا نظر کرم رکھیے گا, ذرا دھیان رکھیے گا, ذرا بلے بلے ذرا نظر رکھیے گا, ذرا میرے لیے بھی دعا کہتا ہے کہ کہتا ہے نا. تو کس سے سیکھے کہنا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے کو جو بھیجا گیا کہ جاؤ ولی کے پاس جا کے پہنچا کے آؤ میری بات. تو اللہ کی بات جب فرشتے نے پہنچا دیا تو پھر فرشتے نے اپنی بھی کچھ بات کہی, اپنا بھی کچھ دکھ رویا, اپنی بھی کچھ بپتا سنائی, اپنے بھی دل کی ابھیلاشا کہی. کیا کہی؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے اللہ کے ولی سنیے نا, ایک دل کی بپتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم ولی ہوں, ہم تو نہ ہو سکے, آپ ہو گئے ہیں, ایک مہربانی کیجئے نا, ہم کو بھی دوست بنا لیجئے. ہم بھی اس تمنا میں ہیں کہ اس کے نہ ہوئے تو یہ آپ کے تو ہو جائے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے اللہ کے ولی بس ایک مہربانی کر دیجئے, ہم اللہ کے ولی تو نہ ہو سکے, اتنا بھی ہو جائے تو بڑی بات کہ کوئی اللہ کا ولی ہم کو اپنا ولی بنا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جب بازار پر جاؤ تو جا کے کیا کہو؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں, ایک نظر دنیا آخرت میں ہم پر بھی رکھیے گا کہ ہم بھی آپ کے دوستوں میں سے ہیں, ہم بھی آپ کو چاہنے والوں میں سے ہیں, آپ کو ماننے والوں میں سے ہیں. جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے کہے ارے تو مانا ہوا ہے, تیرا بھی کوئی ماننے والا ہے, تو ایک نظر ادھر بھی رکھیے گا, من کنت مولا ہو تو میرا بھی دھیان رکھیے گا
کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے گا جس کا بازو چاہو پکڑ کے اونچا کر دو. ایک گنہگار یہ بھی ہے آپ کا چاہنے والا, ایک نظر کرم ادھر بھی رکھیے گا, ہے نا. تو آج جس کا عرس ہے, آج ایک اتہاس رچ رہا, ایک ہسٹری بن رہی, ایک تاریخ بن رہی کہ آج جس کا عرس ہے اس نے اپنے پیر کو اس قدر چاہا تھا, اس قدر مانا تھا, ہے نا, کہ اپنا یومن اسی پر لٹا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا, سب کا یومن الگ الگ ہوتا ہے. لکھنے پڑھنے والے کا یومن اس کی تحریر ہوتی ہے. پیر سے مرید کا یومن یہ ہوتا کہ مرید اپنا سارا غرور, تکبر, گھمنڈ, انانیت, اہم, ایگو, یہ مرید کا یومن ہے, اور اس کو وہ پیر کے قدموں میں ڈال. عثمان نے اپنے پیر عبداللہ کے قدموں میں خود کو ڈال دیا. پیر نے جو قبول فرمایا, سبحان اللہ, تو مرید پر لازم تھا کہ پیر پر بھی کچھ لکھے. تو حضرت عثمان نے اپنے پیر پر ایک کتاب لکھی, پیر کا تعارف کرایا, پریچے کرایا, انٹروڈکشن کرایا. اپنی ان آنکھوں سے پیر کو کیسا دیکھا, یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, ویکتیگت معاملہ. لیکن اس نے ایک احسان کیا, ہے نا. مجنو کا احسان ہے کہ اس نے اپنی لیلا کی تعریف دنیا میں چھوڑ دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ لیلا کو چاہنے کا نتیجہ مجنو پر کیا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا. تب عثمان نے اپنے پیر کے بارے میں ایک کتاب لکھی. وہ اپنے پیر کو کیسا دیکھتا ہے, کیا سمجھتا ہے پیر, ہے نا. اب پیر مسکرا مسکرا کے عثمان کو دیکھتے ہیں. لکھ پاؤ گے, لکھ لو گے, لکھ سکو گے. یعنی اللہ کے دوستوں کا بخان آسان ہے, ممکن ہے, ہے نا. حضرت آدم سے پوچھا گیا, اے آدم, آپ سے جو توبہ کا معاملہ ہوا, آپ نے جو توبہ کیا, تو آپ کی توبہ کیسے قبول, آپ کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا, توبہ تو قبول صرف ایک وجہ سے, صرف ایک کارن سے ہوئی. کہا وہ کارن کیا تھا؟ کہا وہ کارن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ان کا جب میں نے واسطہ دیا تو توبہ قبول ہو. تو پوچھا گیا غیب سے, آدم ان کے بارے میں پتہ کیسے چلا, کیسے پتہ چلا, ان کا کیسے معلوم ہوا, ان سے پریچے کیسے ہوا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں, جب میں جنت میں اتارا گیا تھا تو میں نے نظر بلند کی تو جدھر دیکھا ادھر انہی کا نام تھا. در پر دیکھا انہی کا نام, چوکھٹ پر دیکھا انہی کا نام, ہے نا, پتے پر دیکھا انہی کا نام, بوٹے پر دیکھا انہی کا نام, کلی پر دیکھا ان کا نام, پھول پر دیکھا ان کا نام, نشیب پر دیکھا ان کا نام, فراز پر دیکھا ان کا نام. تو میں سمجھ گیا کہ یہ ولیوں کا ولی ہے, یہ محبوبوں کا محبوب ہے. اور جب کوئی بات مکمل کرانی ہو, کچھ پانا ہو, تو جس سے پانا ہو اس کے محبوب کا ذریعہ تلاشا جاتا ہے. اسی لیے میں نے ان کا نام لیا اور میری دعا قبول کی. عثمان نے اپنے پیر کے حالات پر ایک کتاب لکھی. برسا برس گزر گئے, 2 یوگ نہیں 3 یوگ لگ بھگ بیت گیا, ہے نا. کتاب پڑھی ہوئی, کتاب کیسے یہاں تک پہنچی اس کا بھی ایک راز ہے. جس کی کتاب وہ جانے اور جس پر لکھی گئی وہ جانے. چھپانے والا چھپائے جائے, لکانے والا لکائے جائے, بچانے والا بچائے جائے.
बचा के वो किताब रेहान साहब तक पहुंच गई। रेहान साहब से मास्टर साहब को मिल गई। हमारे मास्टर शाह आलम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर मेहरबानी की। कब किससे कौन सा काम लिया जाएगा बड़ा मुश्किल है समझना, है ना? जिससे लिया जाता है उसको भी नहीं मालूम, जिसको लेना है वो ले लेता है। मास्टर शाह आलम साहब को फिक्र हुई कि हजरत की किताब उनके पीर यानी इनके दादा पीर के बारे में छप क्या है। पागल दीवाने की तरह, जुनून की तरह ये आदमी दौड़ा फिरा, मारा फिरा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स का दिन है। जिनका उर्स है उनकी लिखी हुई किताब है, और जिनके ये कामयाब किए हुए हैं उन पर है, पीर पर है, मुर्शिद पर है। उस किताब को अभी हम आपके सामने इजरा करेंगे। इसका लोकार्पण, इसकी रूनुमाई तुम लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहिए। ये तरीका है कि जब किसी किताब को इज्जत और सम्मान दिया जाता है तो उसके लिए खड़े हो जाता है। किताब की रस्म इजरा है। हुजूर सैयद शमीउद्दीन साहब से फरमा रहे हैं, अगर आप लोग